بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے۔ وہاں پر 300 نشستوں پر انتخابات ہونا تھے، ایک نشست پر انتخاب نہیں ہوا۔ 299 نشستوں پر جو انتخابات ہوئے وہ الحمدللہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پر گنتی کا عمل جاری ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جس نے 2024 میں ایک بڑے انقلاب کے بعد، اور جس کو آپ جین زی کا انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں نے وہاں پر لیڈ کیا، اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر حسینہ واجد کی 15 سال سے قائم جو بدترین آمریت تھی، جو فسطائیت تھی، اور جو انہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر وہاں پر اپنے مخالفین کو پھانسیاں دینے کا عمل شروع کر رکھا تھا، اس تمام کی نفی کر دی۔ اس کوٹا سسٹم کے خلاف نوجوان نکلے جو وہاں پر جمہوریت کے خلاف تھا، جو وہاں پر عدل اور انصاف کے خلاف تھا، اور جو وہاں پر نوجوانوں کو ملنے والے مواقع کی نفی تھی۔ ان نوجوانوں نے ایک تاریخ رقم کی، اور اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے، ڈھاکہ سے فرار ہو کر اپنے سرپرست، اپنے آقا نریندر مودی کے پاس دلی میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ انتخابات سے پہلے وہ بہت سازشیں کرتی رہی کہ انتخابات کا جو ہے انعقاد یہ ملتوی کروایا جا سکے، وہ کوششیں کرتی رہی کہ بنگلہ دیش میں فسادات پھوٹ سکیں، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم ان انتخابات کے بعد وہاں پر حکومت قائم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک پاکستان دوست حکومت ہوگی، وہ ایک بھارت نواز حکومت نہیں ہوگی۔ جب ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں پر مقابلہ جو ہے بی این پی، بنگلہ دیش کی نیشنلسٹ پارٹی، اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے درمیان ہے۔ اس وقت تک جتنے بھی سروے سامنے آئے، یا آج بھی جس طرح ہم ووٹنگ کا عمل دیکھتے رہے، وہاں پر یہی پتہ چل رہا ہے کہ بڑا ہی سخت قسم کا مقابلہ دونوں اتحادوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف طارق رحمان ہے جو کہ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں، دوسری طرف شفیق الرحمان ہے جو کہ جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں، یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کے حوالے سے جو عوام میں نفرت موجود ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ مجموعی طور پر جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں ان کے اس ٹرینڈ کی، اس ذہن کی عکاسی بھی کرتی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مثبت ہے۔ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گنتی کا عمل جاری ہے، اور جس طرح اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بڑے ریفارم کے لیے، بڑی اصلاحات کے لیے ایک آئینی ریفرنڈم بھی اس کے ساتھ ہی کروایا گیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تحریک چلائی گئی تھی وہاں پر طلبہ کی طرف سے، وہ صرف اور صرف اس نعرے، اس مطالبے کے ساتھ تھی کہ وہ حسینہ واجد کا بنایا ہوا نظام تسلیم نہیں کرتے۔ اب وہاں پر جو پارلیمانی نظام ہے وہ کس طرح چلے گا؟ وہاں پر خواتین کی نشستیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر ابھی ایک ہی ایوان ہے، 300 اس کی نشستیں ہیں، 50 خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سینٹ بننی چاہیے، نہیں بننی چاہیے، یہ چیز اپنی جگہ پر خواتین کی نشستوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ہی پورے سیاسی پارلیمانی نظام کے حوالے سے ایک جو ریفرنڈم ہے، جو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی اصلاحات ہیں، آئینی ترامیم ہیں، جو کہ اگلی حکومت نے آ کر کرنی ہے، اور اس سلسلے میں خاص قسم کا ایک مینڈیٹ دیا جا رہا ہے، لوگوں سے رائے پوچھی جا رہی ہے۔ ان انتخابات کے ساتھ ہی وہ ریفرنڈم بھی ہو چکا ہے، اگرچہ کچھ حلقوں سے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی، تصادم کی بھی اطلاعات آئی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ مکمل طور پہ کچھ 3-4 حلقے ایسے ہیں جہاں پر شکایات رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے بہت ہی زبردست رہا۔ میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو دوپہر تک کوئی 48% ٹرن آؤٹ کی بات کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جب انتخابات کا عمل ختم ہوا تو یہ ٹرن آؤٹ کتنا رہا، یہ انتخابات کیسے رہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر جہاں ایکسپرٹس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ماجد نظامی صاحب کی طرف جائیں، سینئر صحافی ہیں۔ ماجد صاحب، آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ ایک عوامی سوال ہے کہ کون آگے ہے، کون پیچھے ہے؟ دراصل جب ہمارے بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم یہی سوال کرتے ہیں سب سے پہلے، کون جیت رہا ہے، کون آگے ہے؟ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کون آگے ہے، کون پیچھے ہے؟ آپ کی جو مختلف پارٹیوں سے بھی رابطے ہیں وہاں پر، اور آپ پوچھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کیسا مقابلہ ہے، کون آگے ہے؟
بنگلہ دیش کے عام انتخابات کی پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جی اگرچہ اس بات کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی کسی بھی سیاسی جماعت کے آگے یا پیچھے ہونے کا دعویٰ کرنا خاصا پری میچور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 300 سیٹس ہیں اور ابھی تک کوئی 30 کے لگ بھگ جو سیٹس ہیں ان کے اوپر ان آفیشلی ریزلٹس واضح ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے جب بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی الیکشن کمیٹی سے بات کی میں نے، تو انہوں نے بڑا رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کا جواب یہ دیا کہ کل کے پہلے پہر تک جی یہ واضح ہوگا کہ کس جماعت کے پاس اچھا کتنی سیٹس آئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہمارا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ہم جیتیں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اس پر کمنٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے جو امیدوار آگے ہیں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہیں وہ اس کا اناؤنس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا، الیکشن کے نتائج جمع ہوں گے تو پھر ایک کلیئر پکچر بنے گی، کیونکہ 300 سیٹس ایک بہت بڑا نمبر ہے جس کے لیے کل صبح میرا خیال ہے چلیں رائے قائم کی جائے میں گی۔ مجھے اچھا لگا، آپ بڑی محتاط قسم کی وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، بڑی محتاط بات کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا ایک چیز بتائیے گا ماجد صاحب، وہ یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے وہاں پر جو انتخابات ہوتے رہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو عوامی لیگ ہے وہ بدماشی کرتی رہی، غنڈہ گردی کرتی رہی، تو یہ جو ووٹ اب ڈالے گئے یہ کس قسم کی فضا میں ڈالے گئے؟ کیا وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیئر اینڈ فری طریقے سے لوگوں کو، اگرچہ عوامی لیگ مقابلے میں نہیں ہے اس میں، اور جو اس کا کریکٹر رہا، جو اس کا کردار رہا، اس کی بنیاد پر وہ آؤٹ ہے بھارت کی ایجنٹ کے طور پر، لیکن اس سے ہٹ کے جو مقابلہ تھا ان دونوں پارٹیوں میں یا باقی پارٹیوں میں بھی، وہاں پر فیئر اینڈ فری تھا؟ ٹرن آؤٹ کیسا تھا؟ لوگوں کا جوش و خروش کیسا تھا؟ وہ ذرا بتائیے گا۔ الیکشن کے پروسیس میں بالکل لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت پازیٹیو اور بہت اچھی رہی ہے۔ ڈھاکہ میں اور مختلف شہروں میں جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا ہے، گراؤنڈ کے اوپر تمام پولیٹیکل ورکرز اور جو عوام الناس ہیں، ان میں ایک چیز جو کامن سننے کو اور دیکھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے کسی خوف کا، کسی غنڈہ گردی یا کسی بدمزگی کے خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ عمومی طور پر کچھ ایسے واقعات ضرور رپورٹ ہوئے ہیں کہ جس میں ایک جگہ پر ایک امیدوار دھکم پیل میں ان کے سر پہ چوٹ لگی اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک آدھ جگہ پر کوئی دیسی ساختہ بم چلایا گیا ہے۔ کچھ اور بھی ایسی رپورٹس ہیں۔ 3 حلقوں کے حوالے سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہاں پہ الیکشن کینسل کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور الائنسز مسٹر طارق رحمان اور شفیق الرحمان کی جانب سے ان الیکشنز کو جو پولنگ ڈے ہے اس تک فری اینڈ فیئر اور کنٹروورسی فری قرار دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کے دن پبلک ہالیڈے بھی تھی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس پروسیس کے اندر حصہ لیا ہے، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 60% سے زائد ٹرن آؤٹ کی توقع ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے صبح جوش و صحیح۔ خروش سے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا، اور 15 سال بعد 3 الیکشنز کے بعد اگر ایسا ہوا ہے تو یہی بنگلہ دیش کی صحیح سب سے صحیح، بڑی لوگوں کے کامیابی ہے۔ جذبات تو ہوتے ہی ہیں ہمارے صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، ابھی میں ابتدا میں بھی اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ صرف انتخابات نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آئینی ریفرنڈم بھی تھا اور اہم نکات کے اوپر تھا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا وہاں پر یہ جو ریفرنڈم ہے اس کی کیا اہمیت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ وہاں پر موجود لوگوں کی فیل کو سمجھ رہے تھے، لوگوں کی ضروریات کو دیکھ رہے تھے۔ آئینی ریفرینڈم ایک بڑی اہم چیز اس لیے ہے کہ ووٹنگ میں اس کی پرچی بھی موجود تھی، صحیح اور یہ انتخابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ انتظامی عدالتی اصلاحات بھی اس میں موجود ہیں۔ چونکہ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کی وجہ سے مظاہرے ہوئے اور شیخ حسینہ کی حکومت کو گھر جانا پڑا، تو اس لیے اس کے بعد نوجوان قیادت نے، یوتھ نے، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس نے اس چیز پہ زور دیا جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، کہ یہاں کا جو گورننس ماڈل ہے، یہاں کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے وہ
اس طرح سے ڈلیور نہیں کر رہا جس طرح سے عوام کو توقع ہے، تو یہاں پر ایک تبدیلی آنی چاہیے. تو پھر انٹرم گورنمنٹ کے اندر ایک نیشنل کنسنسس کمیشن بنایا گیا، اور انہوں نے اس دستاویز کو یہاں پر جولائی چارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے پھر انٹرم گورنمنٹ نے اور دیگر افراد نے اس چیز کو تجویز کیا کہ نئی آنے والی جو منتخب حکومت ہے وہ ان اصلاحات کو آگے لے کے چلے، تاکہ وہ قانون ساز اسمبلی کے ساتھ ساتھ دستور سازی بھی کرے پہلے 180 ورکنگ ڈیز کے اندر. تو تاکہ آئین میں اور انتظامی ڈھانچے میں جو جو تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں وہ ہوں، اور اس کے بعد پھر حکومت بہتری کے ساتھ اپنا کام کرے. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اپر ہاؤس موجود نہیں ہے، یہاں کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے ریاستی نظام، تو ایک سینٹ بنانے کی تجویز دی گئی ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں سینیٹرز جو ہیں ان کو ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب کرتے ہیں، تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الیکشن میں جس پارٹی نے جتنے بھی ووٹ لیے ہیں اس کے حساب سے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ان کو متناسب نمائندگی کے فارمولے پر سیٹس دی جائیں گی، اور اس طرح سے اپر ہاؤس بنایا صحیح جائے گا. صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ماجد نظام صاحب ہمیں اپڈیٹ کر کے بنگلہ دیش سے، اور وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے ڈھاکہ میں اور مختلف علاقوں میں جو آپ نے جا کر دیکھا، اور جس طرح اس کے ساتھ ساتھ آئینی اصلاحات بھی ہونے جا رہی ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں بنگلہ دیش کے محمد یونس، ان کا ایک فکرہ مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش انتخابات جو ہیں یہ ایک ڈراؤنے خواب کا خاتمہ ہے اور ایک نئے خواب کا آغاز ہے. یقینی طور پر جس طرح کی آمریت وہاں پر قائم رکھی گئی تھی، اور جس طرح کی بنگلہ دیش کو جس طرح بھارت کی کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اور نہ صرف آپ بیوروکریسی میں اس کا اثر دیکھتے تھے، سیاسی طور پر اس کا اثر دیکھتے تھے، بلکہ معیشت کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا تھا. اور جس طرح بنگالیوں کے حقوق کو شروع سے لے کر اب تک دبا کے رکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ 15 سال تو بہت ہی زیادہ سیاہ قسم کے برس کہے جا سکتے ہیں، جن کے خلاف اب ایک ریزنمنٹ ہوئی، اور پوری کوشش کی عوامی لیگ نے کہ لوگ وہاں پر ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں، یہ انتخابات جو ہیں یہ پرامن نہ ہو سکیں، ان کا بائیکاٹ ہو سکے. لیکن جس طرح بتا رہے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ بہت زبردست رہا، وہاں پر لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن کو شو کیا، اور ووٹ جو کاسٹ کی ہے اور جو دونوں جماعتیں ان کا مقابلہ، اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کی دوست حکومت ہی قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی، ان میں سے جو بھی جیتے. اس صورتحال پر، خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے پینل کا جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے جی آر بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سابق سفیر ہیں، بہت مہربان، ہمیشہ وقت دیتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر اسٹوڈیوز میں احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، سیاسی چیزوں کو، ان معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے تو جی آر بلوچ صاحب سے کہوں گا کہ بلوچ صاحب گنتی جاری ہے، تقریباً پورامن ہو گئے، کوئی 3 حلقوں میں جو ہوا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300 حلقوں میں 299 حلقوں میں انتخاب ہو رہا ہو، 1% وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرابی رہی. لیکن بہرحال اب جو ہے گنتی جاری ہے اور ٹف مقابلہ ہے، کچھ ابتدائی نتائج آ بھی چکے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. آئی تھنک آپ کے چونکہ نمائندہ صاحبان نے آپ کو فیلڈ کی جو ہے وہ دے دی ہے آپ کو فیڈ بیک. جی میں اس پہ ریفلیکٹ کرتا رہا ہوں، اور میرا آج ہی ایک چھپا ہے دا نیشن میں آرٹیکل جو میں آپ سے شیئر بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میں تھوڑا سا جو میرا پرسپشن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے بنگلہ دیش کے باڈی پولیٹکس کی یا اس کے گورننس سٹرکچر کی، فرام اے ڈائنسٹک ڈاپلی اور بائی پولیرٹی جو تھی اس سے آگے بڑھ کے پراپر جو ایک کو آپشن والی ماڈل ہوتا ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں. ون دوسرا جو اس کا کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ اٹ از یوتھ لیڈ، جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے کیپنگ ان ویو دی ڈیجیٹل ایرا، نمبر ون. نمبر ٹو، دیئر aspirations to compete with the world economies, with the world youth. تو یہ بڑا ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے within the
साउथ एशियन पॉलिटी या जितनी भी है इस वक्त डेमोक्रेसीज के यूथ ने एक मूवमेंट चलाई और कामयाब चलाई, और एक कामयाब और पुरअमन इलेक्शन लड़े, जो है वो मुनाकिद किए, और ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। और उनका सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे और बड़ा इंप्रेसिव कि उनको पता है करना क्या है, वरना तो यही इंप्रेशन था। और मैं भी बड़ा बहुत डरा हुआ था कि ऐसा ना हो कि ये जज्बात में आके हटा तो दिया, डू दे हैव अ ब्लूप्रिंट कि आगे बढ़ना क्या है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं और जो मैं पढ़ रहा हूं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनकी जो प्रायोरिटीज है वो बड़ी क्लियर है। नंबर 1 गुड गवर्नेंस, नंबर 2 यूथ एम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस, democracy, and their Muslim and Bengali identity. ये मैं समझता हूं इनके फंडामेंटल पिलर्स हैं ऑफ देयर, जो उनका अपना विजन जो मुझे नजर आता है। और मैं देख रहा हूं कि अब वो आगे बढ़ेंगे, वो शक्ल चाहे कोई भी इसमें आ जाए, कोई भी कोalition बन जाए। लेकिन एक चीज़ है कि हम जब जियार बलोच साहब, हम इन दोनों पार्टियों को देखते हैं और जिस तरह जमात इस्लामी के रहनुमाओं को भारत की इमा पर, उस नज़रिए की बुनियाद पर जो कि भारत ने वहाँ पर मुसल्लत किया हुआ था, वहाँ पर फांसियाँ तक 70-70 साल के बुज़ुर्गों को दी जाती रहीं। ये जो एक वहाँ पर बांग्लादेश के दरो दीवार में और उसकी बुनियादों में भारत से नफ़रत अब बैठने लगी है, और एंटी इंडिया एक जो बांग्लादेश हमारे सामने आया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए जब आप इतना सारा करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक हंसते बसते मुल्क को, और वो कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं, 200 मिलियन 190 मिलियन को आप अपना सैटेलाइट स्टेट बना देते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और बंगाल के लोगों की आजादी की मोहब्बत, आजादी के लिए तड़पना, कुर्बानियां देना तारीखी है, आज नहीं है, ब्रिटिशर्स से लेके है। दे आर द फर्स्ट वन टू फाइट विद अगेंस्ट द ब्रिटिश imperialism, so they could not, it was against their grain। तो वो, बल्कि जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी थी पहले, इससे पहले जो कुछ आता था कि वो इतने सबसर्विएंट थी, जो इससे पहले हुकूमत इनकी हसीना वाजिद की, कि कहते हैं जो इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स थी लाइक सेक्रेटरीज एंड ऑफ कोर्स आर्मी चीफ, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर बांग्लादेश के इंडिया के पीछे पूछे बगैर वो अपॉइंट करते। अमन, ये देवर रिपोर्ट, लोगों ने रिसर्च किया कि इतना कंट्रोल था उसका इंडिया की, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस जो उनकी रॉ है, वॉल है, या जो भी लोग, पूरा जो सिस्टम वहां पे है, सो दे वाज अ स्ट्रैंगल होल्ड। तो ये पूरा एक रिएक्शन है कौम का उनके खिलाफ, हिंदुस्तान के। और इसमें खासतौर पे जब हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं, तो पिछली हुकूमत के ताल्लुकात जितने ख़राब थे वो तो सबके सामने है, क्योंकि वो भारत की गोद में बैठी हुई थी। लेकिन जब से जो एक अबूरी हुकूमत कायम हुई और मोहम्मद यूनुस के साथ जितनी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई, वो और उसके बाद जितनी पेशरफ्त हुई, जिस तरह इसहाक डार साहब की आप बात कर लें, मोहसिन नकवी साहब के, जिस तरह हमारे मुआहदे हुए, जिस तरह हम तजारत के लिए खुलने लगे, जिस तरह हम आपस में सकाफती तौर पर आगे बढ़ने लगे, आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हवाले से डॉक्टर शाज़िया वशीमा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और इसकी खित्ते में अहमियत, वो किस तरह देखती हैं आप? देखें, जिस तरह आपने अपने सवाल में बताया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आई और उसके बारे में फिर ये प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है हसीना वाजिद का आउस्टर, ये ऑर्गेनिक नहीं है और ये किसी प्लान का हिस्सा है, और ये जो कुछ भी हुआ है ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, ये टिक जाएगी, और ये किसी की एमा पे हुआ है, कभी कहीं इशारा किया जाता था, कभी कहीं। तो सबसे पहली तो जीत जो है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि जो इंटरिम सेटअप था, उन्होंने अपना वादा निभाया, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हुआ और वो हमें नजर आया है, और वो फेयर है। और उसके अंदर इस वक्त रीजन के अलावा पूरी दुनिया पे वहाँ पे इलेक्शन ऑब्जर्वर मौजूद हैं, और कोई एक रिपोर्ट अभी तक ऐसी नजर नहीं आई किसी भी मीडिया पे जिसने ये कहा हो कि हमें कोई ऐसी बात नजर आई है जिस पे हम कोई शक कर सकें। और लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो तो आपने अपने प्रीएम्बल में बता ही दिया कि 55% 50% जो है वो टर्न आउट लेके आना,
اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ کہ ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹری ہوتے ہیں وہاں پہ کمیوٹ کا بہت پرابلم ہوتا ہے، علاقے بہت دور ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ جو ہیں وہ سبرب میں، گاؤں میں رہنے والے ہیں، وہ اتنے انکلائنڈ بھی نہیں ہوتے اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینا یا سمجھنا یا لیکن لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر نکل کر اس پروسیس میں حصہ لیا ہے، اور بہت ایک اور پروگرام میں بات کری تھی، وہاں پہ ایک بنگلہ دیشی صحافی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بڑی فیسٹیو سی صورتحال ہے، اور یہ خود بنگالی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بڑا چیرش کر رہے ہیں، اس کو بہت دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی ری برتھ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارا فریڈم کا جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان کے ساتھ دیکھیں، اگر جو بھی حکومت ہوگی بنگلہ دیش کی، اگر وہ بنگلہ دیش کے بھلے کے لیے سوچے گی اور بنگلہ دیش کو سامنے رکھ کر اپنی تمام جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی ان کے ڈیسیژن ہیں وہ لے گی، تو ان سے پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں، ریجن کے کسی بھی ملک کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس میں ہر ملک جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھے، اور وہ اپنے ریلیشن جو ہیں وہ اپنی بائیلیٹرل ون ون سچویشن پہ بنائے۔ تو ہمارا تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کسی بھی بنیاد پہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح۔ ہمیں دونوں بھی جو گروپس ہیں ان میں سے کسی کے آنے سے بھی، کیونکہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو طارق رحمان ہے ان کی جو پارٹی ہے خالدہ ضیاء کے بیٹے، وہ بات کر رہے ہیں نیشنل یونٹی کی، نیشن بلڈنگ کی اور فورن پالیسی کی زیادہ بات کر رہے ہیں، اور جو دوسری کولیشن ہے جماعت اسلامی اور اس میں نیشنل یوتھ پارٹی ہے، سٹیزن پارٹی اور 11 اور جماعتیں ہیں، وہ بات کر رہی ہیں جوڈیشل ریفارم کی، زیادہ وہ ان ورڈ ہے، انٹرنل جو ہے نیپوٹزم کو ختم کرنے کی، میرٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جوڈیشل ریفارم کی۔ تو اب دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں، اگر وہ اپنے مینیفیسٹو پہ قائم رہتے ہیں تو وہ یقیناً بنگلہ دیش کی ہی بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی حکومت آ جائے وہ بنگلہ دیش کو اگر سامنے رکھے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے ہمسایوں سے، پڑوس سے کسی بھی قسم کی وہ چاہے گی کہ ہم یہاں پہ وہ کوئی پرانی ہندوستان اور حسینہ واجد اچھا والی ڈاکٹر صاحب، آپ سچویشن نے ابھی بن جب کے رکھ دیں۔ بات شروع کی تو ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، کہا کہ جو عبوری حکومت تھی اس نے انتخابات کروا دی، اور ابھی کل کی بات لگتی ہے، اگرچہ یہ جولائی کی جو موومنٹ تھی اور 5 اگست کو پھر 2024 کو جس طرح حسینہ واجد کو فرار ہو کے جانا پڑا، وقت تو گزرا، لیکن باقی کل کی بات لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ملک بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر بھی ایک عبوری حکومت قائم ہے، میں طالبان رجیم کی بات کر رہا ہوں، اور جی آر بلوچ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو حکومت کہیں نہ، یہ تو بالکل ایک ٹولہ ہے جو قابض ہے، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ایک عبوری حکومت ہے، ایک معاہدے کے تحت آئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو عوام کی بھی شاید بیک اس طرح نہیں ہے، اور وہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے، سسٹم کس طرح چلانا ہے۔ دکھتی رگ پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یہ بات کر کے، وہ تو ہزاروں سالوں کے لیے ہے نا، وہ عبوری حکومت عبوری نہیں ہے، وہ ایک ایسی عبوری حکومت ہے جو پرماننٹ ہے فار اٹرنیٹی، اور وہ وہاں سے یہی فرق ہوتا ہے آرگینک اور ان آرگینک پروسیسز کا۔ آرگینک پروسیس جو ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کے ریزنٹمنٹ ہے وہ باہر نکلے ہیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ پھر آپ کو دیکھیں وہ فولڈ ہوتی ہوئی اسی طرف نظر آتی ہے۔ آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں بنگلہ دیش میں، تو وہ بھی آپ کو ایکسٹریم رائٹ پہ نظر نہیں آتے، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا سینٹر رائٹ کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے اور باقی ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ نہیں ہیں، انہوں نے اسی کولیشن کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سینٹر لیفٹ کیا ہے۔ تو جب آپ براڈر پکچر کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، کچھ کنسٹرکٹیو باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہماری دعائیں ہی ہیں، ایز اے پاکستانی ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو ان کے حق میں بہتر ہو، اور وہ ان کے لیے صحیح۔ بہتر ہو، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ سب کچھ وہ کر پائیں۔ لیکن آپ مثال دوسری طرف افغانستان کی، تو افغانستان کے اندر جو حکومت بنی وہ نہ تو اس طریقے سے بنی کہ جی اس میں لوگوں کے حق کے لیے بنی یا لوگوں نے بنوائی، وہ مسلط کی گئی افغانیوں پہ، اور جب وہ مسلط کی گئی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ لاسٹ جو ہے وہ ہے، اور اب یا تو ہم زبردستی دہشت گردوں کے زور پہ 40 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنے پاس بٹھا کر ان کے بلبوتے پہ وہاں ٹکے رہیں اور ان لوگوں پہ مسلط رہیں، اور جہاں تک ان لوگوں کی فلاح و صحیح، بہبود کی بات عبوری ہے حکومت تو وہ واقعی یہی ہوتی ہے کہ جو اپنی ایک مدت کو پوری کرے، اس کے بعد جو بھی اس ملک کے عوام چاہتے ہیں
اس کے مطابق حکومت کو تشکیل دے دیا جائے. لیکن ہمیں واقعی افغانستان یہاں پر مجھے یاد آ گیا. لیکن واپس آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف بات کریں. اور احمد وڑائی صاحب, پاکستان کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان میں BNP جیتے یا اس میں جماعت اسلامی جیتے, اپوزیشن میں کوئی بھی ہو, پاکستان کے لیے ایک سافٹ کارنر, ایک برادرانہ جذبہ ہمیں وہاں پر ملتا رہے گا. کیونکہ جب حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء انتقال کر چکی تو خالدہ ضیاء بھی جب موجود تھیں تو وہ حسینہ واجد کے بالکل اپوننٹ, مخالف پالیسی کے ساتھ تھی وہاں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رجب صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈھاکہ ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بلکہ بات نہیں ہے. صحیح ہے, ڈھاکہ میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ڈھاکہ اس وقت اسلام آباد کے ساتھ برادرانہ ایک تعلقات میں جو ہے وہ بن چکا ہے. اور یہ آج نہیں, یہ الیکشن کے قریب بات نہیں ہے, یہ سمجھ لیں 2024 کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. اور یہ بعض گشت سنائی دے رہی تھی کہ پاکستان کے جو روابط ہیں وہ سیاسی طور پر, سفارتی طور پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی تشویش ہے آج بھارت کو, نریندر مودی کو, وہ اسی تشویش میں مبتلا ہے اور بڑی نظر رکھا ہوا ہے. دلی جو ہے وہ ڈھاکہ کے اوپر بڑی نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہے کہ شیخ حسینہ تو دلی میں بیٹھی ہیں, تو پیچھے بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ کون سی بنتی ہے. جو بھی حکومت بنے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اچھے تعلقات قائم رہیں گے. آپ نے حالیہ طور پر دیکھا کہ جو سٹینڈ پاکستان نے کرکٹ کے صرف ایک چھوٹے سے معاملے کے اوپر بنگلہ دیش کے ساتھ لیا, پاکستان نے سٹینڈ, وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی سٹینڈ ہے. اور اس پہ بنگلہ دیش کے جو صدر ہیں وہ پاکستان تشریف بھی لائے, وہ سید محسن نقوی سے ملاقات کی انہوں نے, جی کرکٹ بورڈ کے, اور انہوں نے بے پناہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا. کیونکہ بھارت نے ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی, ان کو تنہا کرنے کی, تکلیف دینے کی کوشش کی, اور پاکستان نے وکیل بن کر ایک بہترین ان کا مقدمہ بھی لڑا اور اس مقدمے کو جیتا بھی. یہ دیکھیے کہ بڑے سالوں کے بعد, یہ 50-55 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں یہ جو شیخ حسینہ کی جو حکومت تھی اس کا جو جمود ٹوٹا تھا آمریت کا, وہ شخصی طور پر سمجھ لے کہ ایک آمریت کی پوزیشن میں رہ کر وہ حکومت کری تھی. اور 2014 میں آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر کہ بنگلہ دیش کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ بلا مقابلہ وزیر اعظم بن گئی تھی. اپنے جو ہے وہ ایک جس طرح وہ ایک سرکاری مشینری یوز کر کے اپنے لوگوں کو جیسے انہوں نے بٹھایا, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے. اور 2000 جو اس کے بعد جو 18 کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ساری جماعتوں نے ان کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا. اور 2024 میں پھر دیکھیے کہ جب وہ چوتھی دفعہ غالباً جب وہ وزیر اعظم بنی ہے 2024 میں, تو یہاں بھی ان کا الیکشن کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور اپوزیشن جماعتیں اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی. اور 2024 میں جب ان کا جو پھر اس کا ریئیکشن دیکھنا کتنا زبردست, جس طرح جنزی نکلی, نوجوان نکلے, اس کا یہ تھوڑا سا پس منظر ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ حالیہ تاریخ میں اس ریجن کا سب سے بڑا سیاسی دباؤ جو پیدا ہوا اور جو ایک تحریک شروع ہوئی, کوٹا سسٹم تحریک شروع ہوئی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ انقلاب میں بدلی. یہ اچانک سے نہیں ہوا تھا, اس کے پیچھے ایک سیاسی طور پر, انتخابی طور پر, آئینی طور پر جو ایک آمرانہ رویہ تھا شیخ حسینہ واجد کا اپنے والد کی طرز پر حکومت کرتے ہوئے, اس سارے کا دباؤ تھا. اور پھر اسی دباؤ میں دیکھیے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے جنریشن زی کا ساتھ دیا, اس میں جماعت اسلامی بھی تھی, یہ نیشنل جو یہ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش, یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے, تمام جماعتیں جنریشن زی کے ساتھ کھڑی. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے اس الیکشن میں بھی کہ یہ جو جنریشن زی ہے, یہ جو نوجوان ہے, جو 3 کروڑ سے زائد ووٹر ہے, یہ کنگ میکر اس وقت بنے ہوئے وہاں پر. یہ ٹرن آؤٹ جو بڑھ رہا ہے یہ بھی ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں جو حکومت بنے گی ڈھاکہ کی, وہ اسلام آباد کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ان کی ایک بہت سمجھ ایک پروگریسو گورنمنٹ وہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عوام کی ریپریزنٹیٹیو. اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. پاکستان کے لیے جو بہتر ہے, ایک اور اہم ایشو جس پر میں اپنے معزز جو پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں, وہ پاکستان کا کردار ہے. ابھی ہم جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا کردار جس طرح اہم ہوتا چلا جا رہا ہے, آج اس کے حوالے سے جو دفتر خارجہ ترجمان نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف 19 فروری کو جا رہے ہیں واشنگٹن میں, جہاں پر وہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے. ان کو اس شرکت کی دعوت جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اس چیز کو بھی کنفرم کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بورڈ آف پیس میں اپنے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ موجود ہوگا تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ فلسطین کا نمائندہ ہوگا, وہ فلسطین کا ترجمان ہوگا. کیونکہ آج بورڈ آف پیس میں اسرائیل نے جس طرح اپنی شرکت کو بھی یقینی بنایا ہے,
اس کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب وہاں پر مقابلے میں موجود ہوگا تو وہ فلسطینی عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گا. ویسے بھی پاکستان کی اور دیگر 8 مسلم ممالک کی خارجہ پالیسی کتنی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, آپ اس کو ایک اور خبر میں دیکھ سکتے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو کی ملاقات ہوتی ہے اسرائیل کے جو سربراہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایران پر فوری حملہ کر دیا جائے, جو بھی اس وقت سچویشن چل رہی ہے, لیکن اس کو وہاں پر منہ کی کھانی پڑتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس کو کوئی اس قسم کی ایشورنس نہیں ملتی کہ فوری طور پر حملہ کر دیا جائے, بلکہ اس کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جاری رکھنے پر ہی بات ہوئی ہے, اور دیکھنا پہلے یہ ہے کہ معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے بھی ایران کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ ہے کہ ایران ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا. ایران جو ہے وہ اپنی خود مختاری کا تحفظ کر رہا ہے, ابرومندانہ طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے وہ ایک نیتن یاہو کی ڈیفیٹ ہے. اسی طرح جس طرح اس کو قطر پہ حملہ کرنے کے بعد معافی مانگنی پڑی تھی, یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس کو غزہ سے واپس جانا پڑا ہے, جانا پڑے گا. جو رہی صحیح وہاں پر موجودگی ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. پاکستان وہاں پر موجود ہوگا. میں چاہوں گا میں اپنے پینلسٹ کے پاس جاؤں, ان دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بات کروں. بہت بڑی تبدیلی مجھے یہ محسوس ہو رہی ہے. جی آر بلوچ کہوں گا کہ وہ اس پر ضرور کمنٹ کریں. پاکستان کی وہاں پر موجودگی, اسرائیل کی وہاں پر موجودگی, وہاں پر پاکستان کا فلسطینیوں کے حقوق کے محافظ کے طور پر موجود ہونا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے, ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور بڑا کرٹیکلی کیا تھا. ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان کا بڑا بریو اسٹینس ہے, کیونکہ کچھ اسکیپٹسزم تھا کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اور ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسے ٹریپ میں پھنس جائیں بورڈ آف پیس کے نام پہ, جہاں پہ ہمیں کوئی گندا کام نہ کرنا پڑے, جس میں ڈسارمنگ آف حماس تھا, یا اس کی جو آکوپیشن ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہ کریں, کنسولیڈیٹ نہ کریں. لہٰذا وہ اب خدشات کم رہتے ہیں. لیٹس بی ویری ریئلسٹک, وہ رہیں گے خدشات, کیونکہ جو ان کی خباثت ہے نیتن یاہو اور اس کے رجیم کی, وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن دیکھیں ابھی پھر ایران پہ حملے کے لیے کنونس گیا, وہاں پہ بورڈ آف پیس میں شرکت کے لیے ہے, اور ایران پہ حملے کے لیے کنونس کر رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ دیکھیے گا. پھر اس کا یہ کہ دیکھیں, بیکاز میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ 8 ملک, اور اس میں پاکستان کا بیہائنڈ دا سین بھی بہت سارا رول ہے, اسپیشلی کنونسنگ دی یو ایس کہ کس طرح کاسٹلی ہوگا ٹو گو ٹو وار اگینسٹ ایران, ایران کا پوٹینشیل کیا ہے اور اس کے ریپرکشنز ان دا ریجن کیا ہے, اور ہمارے لیے تو obviously ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انفارمیشن, اور میں اس کے لیے یاد دہانی کہوں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ملے تھے ان سے, تو انہوں نے مسٹر ٹرمپ تو نے کہا کہ اس سے بہتر یہ لوگ جتنا یہ ایران کو جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. It means it is not today that they've been asking about Iran, but they've been consulting ایران کے متعلق, اور پاکستان ان کو کوشن کرتا رہا ہے کہ کوئی ایسا مس ایڈونچر ایران کے خلاف will be very costly. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزن بنا ہے پاکستان کا ڈپلومیٹک لحاظ سے اس گروپ کے ساتھ مل کے, اس کا اثر یہ ہوا, جو خبر آپ پاس شاید پہنچی ہوگی, کہ جو ان کا بحری بیڑا تھا ابراہیم لنکن, وہ واپسی کی طرف روانہ ہو گیا ہے, which is a positive indication. اب کوئی حملے والا ہونے والا نہیں. جی اس میں بڑی ناکامی ہوئی. میں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ سے بھی کہوں گا, ڈاکٹر صاحب خاص طور پر پاکستان کے کردار, اور پاکستان نے ایک مرتبہ پھر دفتر خارجہ نے بھی یہ واضح کیا, تمام جگہوں پر یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان 1967 سے پہلے والی سرحدوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو جو ہے اس کا دارالحکومت دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان اپنے سٹینس پہ موجود ہے, برقرار ہے, کھڑا ہوا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک موو ہے, اس کو اسی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پریفر کیا کہ ہم پیریفری یا فرنجز پہ بیٹھنے کی بجائے ہم اس جو سینٹرل پوزیشن ہے اس پر بیٹھ کر
देखें कि वहाँ बात हो क्या रही है और बात आगे जा क्या रही है। और किसी किस्म की ऐसी कोई हमें मुझे तो यहाँ बैठ के गलतफहमी नहीं है कि सुबह या परसों गजा के जो है वो मसला जो है वो हल हो जाएगा या जेनोसाइड रुक जाएगा। वहाँ पे बम्बार्डमेंट अभी भी जारी है और अब सुना है कोई ऐसे वहाँ पे बम इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि इंसानों को और हर चीज को वो वेपोरेट कर रहे हैं। इतनी उसकी हीट है कि वो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसा मौजू है बहुत दिल दुखा देने वाला, लेकिन पाकिस्तान इस इतने केओटिक और टर्बुलेंट टाइम में जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी के साथ जो है वो चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है अपने आप में। बोर्ड ऑफ पीस का बनाना ट्रंप का, और फिर सारी दुनिया का ये कहना कि ये जो एनजीओ या फाउंडेशन या मैक्सिमम एक थिंक टैंक है, इसकी क्या रेलेवेंस है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने बहुत ग्रेसफुली ऑफर को कबूल भी किया और समझदार लोगों ने ये भी समझा कि ना तो इसके कबूल करने में कोई मसला था ना कबूल करने में कोई मसला था। अब उसका जो चैप्टर गजा है उस पोस्ट जो पीस बोर्ड का जो गजा को डील करने वाला उनका जो उन्होंने बनाया है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं, उसके अंदर बैठे हुए हैं। मगर हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि ये कोई ओवरनाइट होने वाला, हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना कि फिर हमारा दिल टूट जाए। और हम उसमें सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि अगर कहीं पे गुंजाइश अगर निकलेगी तो हम यकीनन वहां पे फिलिस्तीनियों की आवाज के लिए बहरहाल मौजूद हैं। और अगर वहां पे किसी ऐसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी बनने की बात होगी जिसमें फिलिस्तीनियों का कोई नुकसान होगा, तो हमारी तरफ से ये 100% है कि हम किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। और वहां पे कोई भी ऐसा मुस्लिम ममालिक में जो है वो पार्टी ऐसी ऐसी काम की तरफ जाएगी नहीं। आपने देखा कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसने गल्फ के अंदर कितनी रिफ्ट डाल दी है। इवन गल्फ कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इतना, हमने कभी तारीख में नहीं सोचा था कि ओपनली बात करेंगे, तो वो अब इस पे बात करना शुरू हो गए हैं कि ये एक ऐसा तो धब्बा डॉक्टर साहब, है अभी जिस तरह बलोच साहब कह रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान ने अपने किरदार पहले भी अदा किया ईरान के हवाले से, ये जो इम्कानात हैं, जब अभी बोर्ड ऑफ पीस में भी जाएंगे वहाँ पर भी मुस्लिम सिर्फ 8 ये मुस्लिम ममालिक नहीं होंगे बल्कि दीगर भी होंगे, तो क्या आपको लगता नहीं कि हम वहाँ पर भी कोई सफारतकारी कर सकेंगे और जो ईरान के साथ मुमकिन जंग है उसको भी टाला जा सकेगा? देखिए, ईरान के साथ मुमकिन जंग को टालने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। उसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा रोल है, पूरे रीजन का बहुत बड़ा किरदार है। चाइना और रशिया जिस हिसाब से वहां पे अपना जो हाई ग्रेड वेपन जो है वो पहुंचा रहे हैं और असिस्टेंस पहुंचा रहे हैं, और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि हमारे तरफ से भी इंटेलिजेंस सपोर्ट है, और प्लस पूरी दुनिया को ये बताने में भी है कि आप ईरान को बिल्कुल भी सीरिया या इराक समझने की गलती मत करें, क्योंकि ईरान जो है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जो है वो गेम है और वो आपने पहले नहीं खेली हुई और उसके रूल आपको पता नहीं है, तो इस तरफ मत आए। वो डिप्लोमेसी तो हम 100% उसमें हैं, क्योंकि ईरान का खड़ा होना पाकिस्तान के लिए भी एग्जिस्टेंशियली बहुत जरूरी है। और हम ईरानियों के साथ हमेशा से हैं, यानी पीपल टू पीपल कनेक्शन में तो साइकोलॉजिकली हम हमेशा से उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक फलस्तीन का मसला है, फलस्तीन के मसला डिपेंड करता है जो ताकतवर पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल विल पे, उनकी कैपेसिटी पे। अब कैपेसिटी तो उनके पास है उसको रुकवाने की, ट्रंप के एक इशारे से जो है सारे का सारा मसला रुक सकता है। पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकल विल में पाकिस्तान सबसे बड़ा किरदार ये अदा कर सकता है, जो कि वो यूनाइटेड नेशन में भी करता है, हमारे परमानेंट वहां पे जो मंदूब है, कि हम हकीकत जरूर बता देते हैं। आपने जो भी ड्रामा करना है, आपका जो भी नैरेटिव है, आप अपने पास रखें, लेकिन हकीकत आप ये नहीं समझ सकते कि हम बेवकूफ हैं। आप गजा के अंदर जेनोसाइड कर सकते हैं, मगर आप हमें उसको जेनोसाइड कहने से रोक नहीं सकते हैं। और अगर वहां पे कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की तरफ चीज जाती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा इसकी फिटीग में भी है, खुद अमेरिका के अंदर इस चीज का बहुत प्रॉब्लम है। मैं अब जो चीजें फॉलो कर रही हूँ, अब वो वहां पे जायनिज्म और कैथोलिसिज्म के अंदर एक वॉर शुरू हो गई है। तो अब और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी तो ये देख रही है ना कि हमारे अपने लोग अंदर से विद इन देमसेल्फ एक्सप्लोड होने पे आ गए हैं। तो अगर इस फिटीग में आकर ट्रंप अर्नेस्टली उस मसले का कोई हल जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं,
ارنیسٹلی ایمانداری سے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو پھر پاکستان ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے وہاں پہ امن لانے کے لیے، وہاں پہ اس کی میں چاہوں گا تھوڑی سی بات دوبارہ جی آر بلوچ سے صاحب سے میں دوبارہ پوچھوں کہ جی آر بلوچ صاحب بحری بیڑے کی واپسی کی خبر جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب دیگر مسلم ممالک کے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا، ہم کتنا رول پلے کر سکیں گے، کردار ادا کر سکیں گے کہ ہم ایران کے پر جو ایک حملہ ہے اس کو روکنے میں سفارتی طور پہ اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں، انشاءاللہ دیکھیے اس میں پاکستان کے پاس وہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسکلز ہیں، جو کہ میں دوبارہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آئی واز ان پاکستان مشن ٹو دی UN منسٹری آف فارن افیئرس میں، تو یہ میں یقین دلانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین ناظرین کو کہ جو خاموش سپاہی اور انون سپاہی آپ کے منسٹری آف فارن افیئرس میں بیٹھے ہوئے، جو وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر سے لے کے ایڈیشنل سیکرٹری اور فارن سیکرٹری، وہ خاموش سپاہی ہیں، وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اسی دھن میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کسی مسلمان ملک کے اوپر غضب نہ آئے، سب سے پہلے تو پاکستان کے اوپر کوئی ضد نہ آئے، دوسرا یہ کہ کسی مسلمان ملک کو، اور خاص طور پر جو ممالک ہمارے پڑوس میں ہیں جس میں ایران ہے، سعودی عرب ہے اور جو گلف کنٹریز ہیں، تو ہماری بڑی پیسفل ایک ڈپلومیسی جس میں کوئی ایگریشن کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. We are kind of in a way sometimes people say کہ نہیں یار یہ تو بہت پیسیفسٹ ہے، لیکن اس کریکٹ ہے اس لیے کہ that is what rational policy is. ہم نے aggressive policies, militant policies اپنے پڑوس میں دیکھ لی تو ان کا کیا اثر ہے despite being such a big country. تو پاکستان کی جو ایک اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، that is because of the result of کنسسٹنسی. جی بالکل صحیح. پاکستان جو ہے بالکل اپنا کردار جو ہے ادا کرتا رہا ہے، ادا کرتا رہے گا. میں اس پر جی آر بلوچ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ شریک ہوئے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہاں پر احمد وڑائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا. آج بہت زیادہ ڈسکشن ہے اور بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس وقت ایک ایشو کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے اور جو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیے گئے تھے، ان کی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ خود بانی پی ٹی آئی نے اس چیز کی شکایت کی کہ ان کی دائیں آنکھ جو ہے اس کی 85% بینائی ان کی جا چکی ہے ان کے مطابق. اس پر طلال چوہدری صاحب کا جواب بہت مناسب ہے کہ یہ وکیل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کتنی بینائی گئی ہے، یہ فیصلہ جو کرے گا وہ ڈاکٹر کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس کی نشاندہی کی، اور اسی طرح جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ پہلے پیمز لے جایا گیا، ان کو مکمل بہترین جو علاج مہیا کیا گیا، اس کے باوجود ان کی شکایت موجود ہے تو یقینی طور پر حکومت اس پر اقدامات کرے گی اور جو ان کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے، علاج فراہم کیا جا سکتا ہے، وہ ان کو فراہم کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری چیز لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے، ان کی کوئی جیل ایسی ہے کہ جس میں وہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں. تو ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کی جیل کیسی تھی، یا جس طرح جو رویہ خود ان کا تھا اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں، خود میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے، بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے، جب ان کی بیماری ہوئی، جب وہ ان کی وفات ہوئی، جب خود میاں نواز شریف کی والدہ کی جب وفات ہوئی اور اس موقع پر جس طرح کی گفتگو کی گئی، وہ سارا کچھ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت اخلاقیات کو سامنے رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کو مکمل علاج فراہم کیا جائے. ان کو جو وہاں پر سہولتیں، جس طرح ہفتے میں 2 دن مرغ، ہفتے میں 2 دن گوشت، اس کے ساتھ ہی ان کو سٹیکس، ان کو باقی سنیکس ملتے ہیں، ان کو باقی چیزیں ملتی ہیں. ایک میرا خیال ہے احمد وڑائی صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں احمد صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ ضرور تبصرہ کریں. اور جب ہم بات کرتے ہیں سرحد سے زائد عمر کی، آنکھوں کا مرض ہو جاتا ہے، اس کو سیاسی نہ بنایا جائے. یہ ایک جسمانی عارضہ ہے، ان کو مشکل ہے، ان کو بیماری ہے، ان کی شکایت ہے، اس پہ علاج ہوگا. دیکھیے میں علاج تو بالکل ہوگا، آپ نے بھی تھوڑا سا کیا ہے، آپ نے ماضی کا ریفرنس بھی دیا ہے، لیکن میں ایک صرف یہ گزارش کر دوں کہ جو نواز شریف ہیں ان کی بھی 3 دفعہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ان کے پلیٹس گرے تھے تو یہ کیا مذاق کرتے تھے یہ لوگ. اور یہی وہ بانی پی ٹی آئی امریکہ جا کر منہ پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہتے تھے، کس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ فل تن کے رکھا اپنے مخالفین کو، اور پھر جو طنز کرتے تھے. کلثوم نواز کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا، انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اور اعتزاز احسن جیسے بڑے لوگ یہ مذاق اڑاتے رہے
کہ جو ویسے ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانی کو سہولت نہیں ملنی چاہیے, لیکن سر بانی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں اور بھی بڑے ایسے لوگ موجود ہیں. کیا ان کو روز دلیا ملتا ہے, ان کو سنیکس ملتے ہیں, کیا وہاں پر ان کو جو ہے وہ کھجوریں ملتی ہیں, دودھ ملتا ہے, 2-2 کلو کے ڈمپل دیے, 5 مرلے کا صحن دیا سیر و تفریح کے لیے, وہاں پر ان کو دودھ ملے, ان کو LED دی گئی کسی کو, اخباریں 100 کے قریب کتابیں ان کے میز کے اوپر پڑی ہیں اڈیالہ جیل میں, یہ رپورٹ کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. کیا یہ جو مرغے وہ کھا رہے ہیں, وہ چیا سیڈ, وہ تو بہت بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جیل ہے, اور یہ سوچنا پڑے گا اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بانی پی ٹی آئی ایک عام ملزم یا مجرم نہیں ہے, وہ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا. انہوں نے بڑے منصب کو بیٹھ کر وہ بددیانتی کی قوم کے ساتھ, اپنی کرسی کے ساتھ, اور پورے ملک کا وہ نقشہ بدل دیا سیاسی طور پر, سفارتی طور پر, پورے ملک کو انہوں نے جان کی کیفیت میں ڈالا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ سر اب جو پوزیشن ہے, جو آنکھ گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آنکھ جو ہے یہ خود کیسے ڈر رہے 85% آنکھ چلی گئی, یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے. 2 آنکھ گئی تھی, علی رضوی جو IG تھے, ابھی اسلام آباد میں IG ہیں, ان کی آنکھ ضائع کی PTI نے. اور سب سے بڑی جو آنکھ ریاست کی گئی ان کی وجہ سے 9 مئی جو ریاست کی آنکھ کے اوپر حملہ ہوا تھا, میں صرف یہ اس سے بڑی کوئی آنکھ نہیں ہے. یقینی طور پہ ہم سب اس چیز پہ قائل ہیں, متفق ہیں کہ بانی PTI کا علاج ہونا چاہیے, ان کی آنکھ کا علاج ہونا چاہیے, ان کی عمر کا تقاضا ہے, یہ اس عمر میں آنکھ کے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن صرف اتنی بات کہنی ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مسلم لیگ نون کو یا اپنے مخالفین کو اخلاقیات نہ سکھائیں, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. اور اگر اس پر مکالمہ ہو جائے گا, اس پر کوئی جواب دے گا, تو بہت بدمزگی پیدا ہوگی, بہت ہی جو ایک افسوسناک چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا. آپ رہنے دیجئے, بس اتنا کہ یہ کہ علاج ہونا چاہیے, ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں. اللہ حافظ.